بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کی قیامت کا شروع ہو جانا اور قیامت کی ہولناکیاں کیسے ہوں گی۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر دیکھے تو جب کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پروردگار کے سامنے سچی عدالت میں، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، فرمائے گا رب تعالی کیا نہیں ہے یہ قیامت حق، یہ اٹھانا حق ہے کہ نہیں، دوبارہ زندگی ملی ہے کہ نہیں ملی، تم تو کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں حق، اور قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ دنیا میں تو بڑے زوردار الفاظ کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ رب تعالی فرمائیں گے کہ جب یہ حق ہے تو فذوقوا العذاب، فرمائے گا رب تعالی پس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اگر دنیا میں ایمان لے آتے اور آخرت کی تیاری کرتے تو آج عذاب سے بچ سکتے تھے، مگر اب نہیں بچ سکتے۔ قد خسر الذین، تحقیق پکی بات ہے گھاٹے میں بڑے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالی کی ملاقات کو، یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، مرنے کے ساتھ ہی قیامت کا شروع ہو جانا ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور ہمیں بھی گزارنی چاہیے۔ آپ کو بھی آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی قیامت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ فرشتے بھی اس کو نظر آئیں گے، جنت اور دوزخ بھی اس کو نظر آئے گی، اور اگلے جہاں کی تمام چیزیں اس شخص کو نظر آئیں گی۔ جب بڑی قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، تو اس وقت قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے دکان پر جائے گا، دکاندار اس کو تھان کھول کر دکھائے گا، یہ شخص پسند کرے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ گاہک پیسے نہیں دے سکے گا اور وہ کپڑا نہیں لپیٹ سکے گا۔ فرمایا کہ ایک آدمی دودھ دو کر لائے گا اور گھر والوں کے حوالے کرے گا، ان کو پینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پیارے محترم سامعین کرام، لقمہ منہ میں ڈالے گا اور نگل نہیں سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پینے کے لیے پانی منہ میں ڈالے گا، حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ پیارے محترم سامعین کرام، یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھے گا اور دوسرا پاؤں اندر نہیں رکھ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اجتماعی قیامت کی بات ہے کہ شرقاً
غرباً شمالاً جنوباً، کوئی اللہ تعالی کی مخلوق نہیں بچے گی، سب پر قیامت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قالوا کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز پر جو ہم نے کوتاہی کی کہ قیامت کے بارے میں ہم نے اس کی تیاری نہ کی۔ اس کے بعد کہیں گے افسوس ہمارے اوپر اس چیز پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کوتاہی کی، اس کا انجام سامنے ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھیں گے اپنے بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر رکھیں گے۔ پیارے محترم سامعین کرام، جیسا کہ بوجھ اپنے اوپر رکھیں گے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محصلین زکوٰۃ کو فرمایا جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے کہ یاد رکھنا تم میں سے جس نے خیانت کی تو اس کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائے گا، اگر بکری چرائی تو وہ اس کے کندھے پر ہوگی، اور اونٹ چرایا تو وہ اس کی پیٹھ پر ہوگا، گائے یا بیل چرایا تو وہ بھی اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اور ہر جانور اپنی اپنی آواز نکال رہا ہوگا، اور یہ اس کو میدان محشر میں اٹھائے پھرے گا۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہر آنے والی اسلامک ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ضرور سماعت فرمایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔